فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اگر ہم اپنے وجود سے باہر نکل کر سوچیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس عظیم کائنات پر نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت اور فلسفہ موجود ہے۔ سورج کی روشنی کا فلسفہ، بارش کا مقصد اور ہوا کی مخصوص ترکیبات کا مقصد، غرض کوئی چیز مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کا جداگانہ مقصد تو موجود ہو لیکن مجموعی طور پہ یہ کائنات بے مقصد ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وسیع کائنات کے سینے پہ گویا ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس کو ہم بسا اوقات کائنات کی عظمت کی وجہ سے ابتدائی لمحات میں دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ پیج نمبر 208 ہے جس پر یہ عبارت درج ہے: تربیت اور کمال۔ اب جب کہ ہم اپنی تخلیق کے مقصد سے اجمالی طور پہ آگاہ ہو چکے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ چند روزہ دنیاوی زندگی جس میں مشکلات بھی ہیں اور مصائب بھی، دکھ درد بھی ہیں اور ناکامیاں بھی ہماری پیدائش کا مقصد بن سکتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص اس دنیا میں 60 سال تک زندہ رہتا ہے، ساری عمر صبح سے شام تک روزی کی تلاش میں رہتا ہے اور رات کو تھکا ماندہ گھر واپس لوٹتا ہے اور کھا پی کر سو جاتا ہے، تو کیا اس کی ساری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر کئی ٹن کھانا کھائے، کئی ہزار لیٹر پانی پیے اور ہزار مشکل سے ایک گھر بھی بنا لے اور پھر ایک مرتبہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے کوچ کر جائے؟ تو کیا یہ ہدف اور مقصد اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اس قدر رنج و غم، دکھ اور درد مول لے لے؟ کوئی انجینئر ایک عظیم الشان عمارت بیابان میں تعمیر کرے، اس پر بہت بڑی رقم بھی خرچ کرے اور کئی سال اس کے بنانے پر لگا دے، اس کے اندر ضروریات زندگی کی ہر چیز بھی مہیا کر دے، صرف اس لیے کہ اس راہ سے گزرنے والا مسافر ایک آدھ گھنٹے کے لیے یہاں پر سستا لے۔ آیا آپ اس کی اس فکر پر تعجب نہیں کریں گے اور نہیں کہیں گے کہ کسی رہ گزر کے ایک آدھ گھنٹے کے سستانے کے لیے اتنی بڑی عمارت اور اس قدر اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ اسی دلیل کی بنا پر جو لوگ قیامت اور مرنے کے بعد دوسری زندگی پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس دنیا کو کھوکھلا اور بے مقصد سمجھتے ہیں، اور مادہ پرست لوگ عموماً اس عقیدے کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور نہ ہی ہدف، بلکہ بے فائدہ، بے سود اور بے مقصد ہے۔ اسی لیے اس میں سے بہت سے لوگ خودکشی پر اتر آتے ہیں کیونکہ وہ بقول اپنے اس فضول و بے فائدہ بے مقصد زندگی سے اکتا چکے ہیں۔ لیکن جو بات زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے اور اسے معقول اور بامعنی بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی مقدمہ ہے ایک دوسرے جہان کے لیے، اور یہاں پر اٹھائی جانے والی مشکلات ایک نئی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ اس مقام پر پھر وہی جنین والی مثال پیش کی جاتی ہے، وہ یہ کہ جو بچہ ابھی تک شکم مادر میں ہے، اگر اس کے پاس عقل و ہوش ہوتا اور اس سے کہا جاتا زندگی بس یہی ہے، تو نے ماں کے پیٹ میں رہ کر گزارنی ہے، یعنی یہی 9-10 مہینے، اس کے بعد کچھ نہیں، تو یقیناً وہ اپنی زندگی پہ احتجاج کرتا اور کہتا اس ماحول میں 9-10 مہینے تک مقید رہوں، ساری زندگی خون پیتا رہوں اور ہاتھ پاؤں بندھے ایک کونے میں پڑا رہوں، آخر میں نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ خالق کائنات کی ایسی تخلیق کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر اسے یقین دلایا جائے کہ چند ماہ کا یہ مقدماتی مرحلہ دنیا میں ایک طولانی زندگی بسر کرنے کے لیے ہے تاکہ تم اس میں خود کو وہاں کے لیے اچھی طرح تیار کر لو، وہ ایسا جہان جو تمہاری موجودہ دنیا کی نسبت زیادہ وسیع، روشن اور پرشکوہ ہے۔ پیج نمبر 210 ہے، وہاں پر مختلف قسم کی نعمتیں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں وہ یقیناً مطمئن ہو جائے گا کہ 9-10 ماہ کا یہ مختصر دورہ ضرور ایک مقصد رکھتا ہے، لہذا یہاں پر ملنے والی تکلیفیں قابل برداشت ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاطَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نے اس جہان کی زندگی کو جان لیا ہے تو اس کی یاد آوری کیوں نہیں کرتے کہ اس کے بعد ایک اور جہان بھی ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 62۔
خلاصہ یہ کہ دنیا چیخ پکار کر کہہ رہی ہے لوگوں اس جہان کے بعد ایک دوسرا جہان بھی ہے، وگرنہ کائنات کا وجود ایک تماشا بن کر رہ جائے گا۔ اس چیز کو قرآن کی زبانی سنیے۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 115 ہے، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق فرمایا ہے اور تم نے دوبارہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ پیج نمبر 211 ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر معاد جسے قرآن میں خدا کی طرف لوٹ جانے سے یاد کیا گیا ہے کا وجود نہ ہوتا تو انسان کی تخلیق یقیناً بیکار، بے فائدہ اور عبث ہوتی۔ ان تمام گزارشات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہاں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فلسفہ تخلیق اسی بات کا خواہاں ہے۔ سوالات ہیں۔ نمبر 1، خدا کی صفات سے مخلوق کی صفات کا مقابلہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نمبر 2، ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ نمبر 3، آیا دنیاوی زندگی تخلیق کائنات کا سبب بن سکتی ہے؟ نمبر 4، جب اس زندگی کا جنین کی زندگی سے مقابلہ کیا جاتا ہے تو ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ نمبر 5، قرآن مجید نے اس کائنات کی پیدائش کے ذریعے آخرت کے وجود پہ کیا استدلال کیا ہے؟ صفحہ نمبر 216 ہے۔ 8واں سبق ہے کہ روح کی بقا اور قیامت۔ انسان نے کب سے روح کے متعلق سوچنا شروع کیا ہے؟ اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ انسان نے شروع میں اپنے اور اس دنیا کی دوسری مخلوقات کے درمیان فرق معلوم کیا، یعنی اس نے محسوس کیا کہ اس کے اوپر پتھر، لکڑی، پہاڑ اور صحرا کے درمیان بہت فرق ہے۔ اسی طرح انسان دوسرے حیوانات سے بھی فرق رکھتا ہے۔ انسان نے نیند اور موت کی صورتحال کو دیکھا، بیدار یا زندہ انسان اور سوئے ہوئے یا مردہ انسان میں زبردست فرق پایا۔ لہٰذا یہاں اس نے معلوم کیا کہ اس مادی جسم کے علاوہ ایک اور جوہر بھی ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ پیج نمبر 216، خاص کر نیند کی حالت میں جبکہ تمام بدن آرام کے ساتھ ایک جگہ پڑا ہوتا ہے، لیکن عالم خواب میں اسے مختلف مناظر نظر آتے ہیں، تو یہاں سے اس نے سمجھ لیا کہ ایک پراسرار طاقت اس پر حکم فرما ہے جس نے روح کا نام دیا۔ جب انسان نے فلسفے کی بنیاد رکھی تو فلسفے کے دوسرے موضوعات کے ساتھ روح کو بھی ایک اہم موضوع کی صورت اور جگہ دے دی۔ اس کے بعد جو فلسفی بھی آتا اس پر اظہار خیال ضرور کرتا، یہاں تک کہ بعض مسلم اسکالرز کے قول کے مطابق روح کے بارے میں تقریباً 1000 نظریے ملتے ہیں جس میں روح کی حقیقت اور اس کے متعلق امور پر بحث کی گئی ہے۔ یہاں پر کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو بات بحث کے لیے سب سے زیادہ موضوع نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا روح مادی چیز ہے یا غیر مادی؟ بالفاظ دیگر، آیا وہ ایک مستقل چیز ہے یا مغز اور دوسرے اعصاب کے فزیکل اور کیمیکل خواص میں سے ہے؟ بعض مادہ پرست فلاسفر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ روح اور اس کے متعلقات مادی ہیں اور مغز کے کیمیکل اور فزیکل خواص میں سے ہیں۔ چنانچہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ روح کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح گھڑی کو توڑ دیا جائے تو اس کا کام کرنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ ان مادہ پرست فلاسفر کے مقابلے میں خدا پرست فلاسفر ہیں جو اس بات کے معتقد ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد روح کو موت نہیں آتی بلکہ وہ زندہ رہتی ہے۔ پیج نمبر 214 ہے کہ بالفاظ دیگر وہ ایک مستقل چیز ہے اور وہ اس استقلال کے بہت سے پیچیدہ دلائل پیش کرتے ہیں، جس میں سے چند ایک دلائل کو ہم سادہ الفاظ میں بیان کریں گے۔ نمبر 1، ایک عظیم جہان ایک چھوٹی سی جگہ نہیں سما سکتا۔ فرض کیجئے آپ بحر اوقیانوس کے ساحل پر بیٹھے ہیں اور اس کے اطراف میں بہت بڑے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سمندر سے کوہ پہ کر موجیں اٹھ کر پہاڑ کی چٹانوں سے ٹکراتی اور پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ ادھر رات کے وقت نیلگوں آسمان سمندر کو گھیرے ہوئے ایک عجیب مناظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم آنکھیں بند کر کے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں مجسم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہی سب کچھ جو ہم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا اس کا ہو نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یقیناً اسی ذہنی نقشے اور خیالات میں آنے والے اس عظیم منظر کو مغز کے چھوٹے چھوٹے خلیوں میں جگہ دینا ہرگز ناممکن ہے، کیونکہ ایک عظیم منظر کو ایک چھوٹے سے نقطے کے ساتھ کسی بھی صورت میں تطبیق نہیں دی جا سکتی، جبکہ ہم اس منظر کو بطور کامل اپنے ذہن میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ جسم اور مغز کے خلیوں کے علاوہ ہمارے اندر ایک اور جوہر موجود ہے جو بڑے سے مناظر کو اپنے اندر منعکس کر سکتا ہے، اور یہ ایسا جوہر ہے جو مادی دنیا سے پالا تر ہے، کیونکہ مادی دنیا میں ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی ہے جس میں اس طرح کی خاصیت ہو۔ صفحہ نمبر 215 ہے۔ نمبر 2، روح کی بیرونی خاصیت۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ظاہر دنیا کے ساتھ بیرونی رابطہ موجود ہے اور بیرونی دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور ہم اس کے تمام مسائل و حالات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔
تو کیا باہر کی دنیا ہمارے اندر آ جاتی ہے؟ جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر صحیح صورتحال کیا ہے؟ یقیناً اس بیرونی دنیا کا نقشہ روح ہی کے ذریعے ہمارے ذہن میں پہنچتا ہے، جس سے ہم باہر کی دنیا کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں، اور یہ خاصیت ہمارے بدن کے کسی فزیکل یا کیمیکل عضو یا ٹیلے کے خلیے کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ بالفاظ سے دیگر بیرونی مخلوقات سے آگاہ ہونے کے لیے ان پر ایک طرح کا احاطہ کرنا ضروری ہے جو مغز اور خلیوں کا کام نہیں ہے۔ یہ خلیے بدن کے ایک دوسرے خلیوں کی طرح باہر کی دنیا سے متاثر تو ہو سکتے ہیں لیکن ان پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس فرق سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن کے فزیکل تبدیلیوں کے علاوہ ایک اور حقیقت ہمارے اندر پائی جاتی ہے جو ہمیں اپنے وجود کے بیرونی دنیا پر احاطہ کرنے کی قوت عطا کرتی ہے، اور جو روح کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس مادی دنیا اور اس کی خصوصیات سے اعلیٰ تر ہے۔ صفحہ نمبر 216 کی ہیڈنگ نمبر 3 ہے کہ تجربات سے روح کے مستقل ہونے کا ثبوت۔ آج کے دور میں دانشمندوں نے مختلف سائنسی تجربوں سے ثابت کر دیا ہے کہ روح ایک مستقل چیز ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک دندان شکن جواب ہے جو روح کے مستقل ہونے کے منکر یا اسے ایک مادی عنصر سمجھتے ہیں۔ مغناطیسی نیند یا ہپناٹزم اور میگنیٹزم اس بات کا واضح ثبوت ہیں جو مختلف تجربات کے بعد پایہ ثبوت تک نہیں پہنچ چکے ہیں۔ اسے بہت سے لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، البتہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے مختصر سی تشریح ہے، اور وہ یہ ہے: علم الارواح کے ماہرین کے ذریعے مختلف علمی طریقوں سے کسی شخص کو سلا دیا جاتا ہے۔ سلانے والے کو عامل اور سونے والے کو معمول کہتے ہیں۔ عامل اپنے معمول کو کچھ پڑھاتا ہے اور اس کی فکر ایک جگہ متمرکز کرتا ہے، اور مغناطیسی قوت کے ذریعے اس کی آنکھوں اور کانوں وغیرہ کو گہری نیند سلا دیتا ہے۔ یہ نیند عام معمول کی نیند سے مختلف ہوتی ہے، جس سے عامل اپنے معمول سے رابطہ قائم رکھ سکتا ہے، اور عامل اپنے معمول سے مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے جس کے وہ صحیح جوابات دیتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ اس کی روح کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجتا ہے تاکہ کوئی نئی خبر لے آئے۔ چنانچہ اس طرح سے وہ کبھی نئی خبر لے آتی ہے اور ایسے مسائل سے آگاہ کرتی ہے جو عمومی طور پر اسے معلوم نہیں ہوتے، اور کبھی تو وہ معمول اپنی مادری زبان کے علاوہ ایسی زبانوں میں گفتگو کرتا ہے جن سے وہ ہرگز آشنا نہیں ہوتے۔ کبھی ریاضی کے پیچیدہ مسائل کو حل کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مطالب کو لکھ کر ایک صندوق میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے مقفل کر دیا جاتا ہے، اور معمول سے کہا جاتا ہے کہ صندوق میں موجود مطالب کو لکھ کر بیان کرے، تو وہ بینہ ہی انہی مطالب کو لکھ دیتا ہے۔ اسپریچولزم یا مرنے کے بعد ارواح کے ساتھ رابطہ پیدا کرنا روح کے مستقل ہونے کی ایک اور دلیل ہے۔ اس وقت بھی علم الارواح کے ماہرین کافی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں جو مشہور مصری دانشور فرید الجدی کی تحقیقات کے مطابق دنیا بھر میں 300 کے لگ بھگ اخبارات اور رسالے شائع کرتے ہیں۔ ان کے باقاعدہ اجلاس ہوتے ہیں جس میں دنیا کی مشہور شخصیات شریک ہوتی ہیں، جن کی موجودگی میں ارواح کو بلایا جاتا ہے اور ان سے عجیب و غریب کام لیے جاتے ہیں۔ پیج نمبر 218 ہے۔ اگر اس بات سے بہت سے ٹھگ باز لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں جنہیں اس بات میں ذرا بھی معلومات نہیں ہوتی، وہ اس طرح سے لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں، لیکن ان کے کردار سے حقیقت کو نہیں چھپایا جا سکتا، جس کی بہت سے بڑے محقق بھی اعتراف کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں روح کے مستقل ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور اس بات کی شاہد ہیں کہ انسان کے جسم کے مر جانے سے اس کی روح کو موت نہیں آتی۔ ہم جو خواب دیکھتے ہیں اور عالم خواب میں کچھ مناظر ہمارے سامنے مجسم ہو کر آتے ہیں، کبھی آنے والی واقعات سے پردہ اٹھاتے ہیں، مخفی مسائل سے آگاہ کرتے ہیں، انہیں اتفاقی مسائل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ روح کے مستقل ہونے پر روشن دلیل ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے کسی دوست یا عزیز سے کوئی خواب سنا ہے، اور ایک عرصے کے بعد جب اس کی تعبیر ظاہر ہوئی ہے تو کسی قسم کی کمی بیشی کے بغیر وہی کچھ تھا جو خواب میں دیکھا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کی روح عالم خواب میں دوسرے عالموں سے تعلقات پیدا کر لیتی ہے، بسا اوقات آنے والے واقعات کو مشاہدہ کرتی ہے۔ ان تمام امور سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ روح نہ تو مادی چیز ہے، نہ ہی انسانی مغز کی فزیکل اور کیمیکل خصوصیات کی حامل ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو اس مادی دنیا سے بالاتر ہے، اور جسم کے مرنے سے اسے موت نہیں آتی، اور یہ چیز بذات خود معاد اور مرنے کے بعد دوسری زندگی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ سوالات نمبر 1، روح کے مسئلے کے بارے میں خدا پرست اور مادہ پرست فلسفیوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ نمبر 2، روح کے بارے میں بڑی چیز چھوٹی چیز کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، اس سے کیا مراد ہے؟ نمبر 3، مغناطیسی نیند یا ہپناٹزم اور میگنیٹزم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نمبر 4، ارواح کے ساتھ رابطے سے کیا مراد ہے؟
نمبر 5 سچے خواب روح کے مستقل ہونے پر کس طرح دلالت کرتے ہیں۔ پیج نمبر 220 ہے، نواں سبق ہے جسمانی اور روحانی معاد یا قیامت کی بحث میں ایک اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا معاد کا فقط ایک روحانی پہلو ہے یا جس انسان کا جسم اور بدن بھی قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور آیا انسان اسی جسم اور روح کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے گا۔ بہت سے قدیم فلاسفر اس بات کے معتقد تھے کہ فقط روح کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہ جسم تو دنیا میں روح کی ایک سواری ہے۔ مرنے کے بعد روح بے نیاز ہو جاتی ہے اور اسے چھوڑ کر عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے، لیکن اسلام کے بزرگ علماء اور کئی دوسرے فلاسفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ معاد کا تعلق دونوں چیزوں سے ہے، جسم سے بھی اور روح سے بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ مرنے کے بعد یہ جسم خاک میں مل جائے گا اور خاک زمین میں منتشر ہو جائے گی، لیکن خداوند متعال اس بات پر قادر ہے کہ ان بکھرے ہوئے ذرات کو بروز قیامت اکٹھا کرے اور اسے نئی زندگی بخشے۔ اس موضوع کو وہ معاد جسمانی سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ معاد روحانی پر تو سب کا اتفاق ہے، اختلاف ہے تو صرف اس بات پر کہ جسم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یا نہیں۔ لہٰذا ہم نے معاد جسمانی کا نام اس لیے منتخب کیا ہے۔ قرآن مجید میں حد سے زیادہ آیات معاد کے بارے میں موجود ہیں، ان کا معاد جسمانی کے ساتھ تعلق ہے۔ جسمانی معاد اور قرآن، ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح ایک صحرائی اور پرانی اور بوسیدہ ہڈی لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا اس ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت نے بحکم پروردگار سے جواب دیا، وہی ذات جس نے اسے پہلے پیدا کیا ہے، وہی ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور سب درخت سے آگ کو ظاہر کیا۔ یہ سب آیات سورہ یاسین کے آخر میں موجود ہیں۔ اب پیج نمبر 222 ہے کہ خداوند عالم ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ تم قیامت کے روز قبروں سے خارج کیے جاؤ گے، سورہ قمر آیت نمبر 7۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ قبر جسم کا مقام ہوتی ہے، نہ کہ روح کا۔ در حقیقت قیامت کا انکار کرنے والوں کا تعجب اس بات پر تھا کہ وَقَالُوا إِذَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم خاک میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور وہ مٹی ادھر ادھر منتشر ہو جائے گی تو پھر بھی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، سورہ سجدہ آیت نمبر 10۔ تو قرآن مجید ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ جس خدائے قادر نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے وہی اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 19۔ ایک اور عرب بدو کہتا ہے، یہ شخص پیغمبر اکرم تمہیں کسی قسم کے وعدے دیتا ہے اور کہتا ہے جب تم مر جاؤ گے زمین میں مل جاؤ گے تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، سورہ مومنون آیت نمبر 35۔ صفحہ نمبر 223 ہے۔ یہ اور دوسری قرآنی آیت صاف بتا رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ہر جگہ معاد جسمانی کا مسئلہ پیش کیا ہے۔ مشرک اور کوتاہ نظر لوگوں کا اعتراض بھی اسی بارے میں تھا، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید نے بھی جسمانی معاد کے ثبوت کے لیے دنیا میں نباتات وغیرہ میں معاد کے نمونے کو مثال کے طور پہ پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ خداوند عالم ایسا کرنے پر قادر ہے۔ بنابراین یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان تو ہو اور قرآن مجید سے تھوڑی بہت آگاہی بھی رکھتا ہو لیکن جسمانی مواد کا انکار کرے۔ قرآنی نقطہ نظر سے جسمانی مواد کا انکار گویا خود قیامت کا انکار ہے۔ عقلی دلائل یہ ہیں کہ مذکورہ دلائل سے ہٹ کر خود انسان کی اپنی عقل بھی کہتی ہے کہ جسمانی مواد ہی ہوگا، کیونکہ روح اور بدن دو مختلف حقیقتیں تو ہیں لیکن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، دونوں مستقل ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مربوط ہیں، باہم پرورش پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں اور کمال کے مراحل طے کرتے ہیں۔ جب دنیا میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے متعلق ہیں تو آخرت کی زندگی گزارنے کے لیے بھی انہیں ساتھ ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر برزخ دنیا و آخرت کے درمیانی فاصلے کے دوران میں وہ ایک دوسرے سے کچھ مدت کے لیے جدا ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا رہیں گے، کیونکہ جسم روح کے بغیر اور روح جسم کے بغیر نامکمل اور ناقص ہے۔ روح جسم کا حاکم اور محرک ہے اور جسم روح کا فرما بردار اور اعلی کار۔ کوئی حاکم اپنی رعایت سے، کوئی ہنرمند اپنے ہتھیار سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ البتہ چونکہ روح قیامت کے دن اس دنیاوی اور مادی زندگی سے چیزوں سے بلند مرتبے پر ہوگی، اسی نسبت سے انسان کا جسم بھی بروز قیامت ان دنیاوی نقائص سے پاک و صاف ہو جائے گا، جس میں نہ تو بوسیدگی ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کا نقص اور کوئی دوسری کمی باقی رہے گی۔ بہرحال جسم اور روح ایک دوسرے کے ہمزاد اور تتمہ ہیں۔ قیامت کے دن صرف جسم یا روح کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا
بلکہ دونوں کو ساتھ محشور کیا جائے گا۔ بالفاظ دیگر جسم اور روح کی پیدائش، ان کا آپس کا ربط اور باہمی تعلق اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کو اکٹھے محشور کیا جائے۔ اور پھر عدالت کا قانون بھی تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میعاد دونوں چیزوں کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو روح اور جسم دونوں کے ساتھ کرتا ہے، لہذا سزا جزا بھی تو دونوں کو یکساں طور پہ ملنا چاہیے۔ اگر صرف روح کے لیے میعاد ہو اور جسم کے لیے نہ ہو، یا جسم کے لیے ہو لیکن روح کے لیے نہ ہو، تو عدالت صحیح معنوں میں نافذ نہیں ہوگی۔ پیج نمبر 225 میں سوالات ہیں۔ نمبر 1، آیا آخرت کی زندگی ہر لحاظ سے اسی دنیاوی زندگی کے مشابہ ہے؟ نمبر 2، آیا قیامت کے دن ملنے والی سزاؤں کو ہم اس دنیا میں محسوس کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، آیا بہشت کی نعمتیں اور جہنم کا عذاب فقط جسم کے لیے ہیں؟ پیج نمبر 220 پیج نمبر 226 ہے۔ 10واں سبق، بہشت دوزخ اور اعمال کا مجسم ہونا۔ بہشت و دوزخ، بہت سے لوگ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ مرنے والا جہاں بھی اس دنیا کے مانند ہوگا یا ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق ہے؟ وہاں کی سزا و جزا، نعمتیں اور تکلیفیں، غرض کہ وہاں کے تمام قوانین بھی اسی دنیا کے مانند ہوں گے؟ ان کے جواب کے لیے عرض ہے کہ اس بات کے بہت سے شواہد موجود ہیں کہ اس جہان کا اس دنیا سے اس قدر فرق ہے جس قدر زمین و آسمان کا فرق، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جہاں تک قیامت اور اس کے بعد کے حالات کے متعلق جاننے کا تعلق ہے تو وہ ایسا ہے جیسے بہت ہی دور سے کسی چیز کا پرتو دکھا دے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ایک مرتبہ پھر وہی جنین اور شکم میں موجود بچے کی مثال پیش کی جائے۔ جس طرح عالم جنین اور اس دنیا کے درمیان فاصلہ ہے، اسی طرح دنیا اور دوسرے جہان کے درمیان فاصلہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فرض کیجیے عالم جنین میں رہنے والا بچہ اگر صاحب عقل و شعور ہوتا اور وہ ہماری اس دنیا کی تصویر کشی کرنا چاہتا تو دنیا میں موجود آسمان، زمین، آفتاب، مہتاب، ستارے، جنگل، پہاڑ، دریا، سمندر، غرض یہ کہ تمام کائنات کی تصویر کشی اس کے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں تھی۔ جو بچہ ابھی شکم مادر میں ہے اور شکم کے نہایت ہی محدود ماحول میں پرورش پا رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ زمین کا زمردین فرش کیا ہوتا ہے، آسمان کا نیل شامیانہ کسے کہتے ہیں، آفتاب و مہتاب کی قندیلیں کیسی ہوتی ہیں۔ اس کی لغت میں تو مل جل کر چند کلمے بنتے ہیں، اور فرض کیجیے اگر کوئی شخص باہر سے اس کے ساتھ بات کرے تو اس کے ایک کلمے کو بھی نہیں سمجھ سکے گا۔ اس دنیا کا اور اس جہان کا باہمی فرق بھی بئی نہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم جس قدر بھی اگلی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کریں، پھر بھی وہاں کی آسائشوں اور بہشت بری کی نعمتوں سے کما حق باخبر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ بہشت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جسے اب تک نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دماغ نے سوچا ہے۔ قرآن مجید نے اسی مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ کیسی کیسی نعمتیں وہاں پر ان کے لیے مخفی رکھی گئی ہیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی۔ یہ ان کے اعمال کی جزا ہوگی جو وہ اس دنیا میں بجا لاتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 17۔ اس جہان کی عدالت اور اس دنیا کی عدالتوں میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مثلاً بروز قیامت انسان کے اعمال کے گواہ اس کے اپنے اعضاء بلکہ بدن کے کھال، اور وہ زمین بھی ہوگی جہاں پر گناہ یا ثواب کے کام انجام دیے گئے۔ خدا فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین کے آیت نمبر 65۔ آج قیامت کے دن ہم ان انسانوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اپنے کیے کی گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ وہ لوگ اپنے بدن کی کھال سے کہیں گے کہ تو نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ جواب دے گی جس خدا نے تمام مخلوق کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس نے ہمیں بھی قوت گویائی عطا فرمائی ہے تاکہ حقائق کو بیان کریں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 21۔ البتہ ایک زمانے میں ایسے مسائل کا تصور بھی محال تھا، لیکن آج سائنسی دور نے یہ سب کچھ ممکن بنا دیا ہے۔ چنانچہ مختلف مناظر کی فلم بندی اور آواز کی ریکارڈنگ اس امر کا بولتا ثبوت ہیں۔ اگرچہ ہم دور سے اس جہان کی نعمتوں کا پرتو دیکھ رہے ہیں جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہاں کی نعمتیں اور سزائیں جسم اور روح کو باہم ملیں گی، کیونکہ موت کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے ان دونوں کو
دونوں کو نعمتیں ملنے کا ذکر فرمایا ہے، چنانچہ جسمانی اور مادی نعمتوں کے بارے میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35، آیت نمبر 25 ہے سورہ بقرہ کی، اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے ہیں انہیں اس بات کی خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے جنت کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کے لیے پاک و پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اسی طرح معنوی اور روحانی نعمتوں کے بارے میں فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہِ اکبر، سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ خداوند عالم کی خوشنودی اور رضامندی جو اہل بہشت کے شامل حال ہوگی وہ دوسری تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ یقیناً جب بہشتی لوگ اس بات کا احساس کریں گے کہ خدا ان سے راضی ہے اور انہیں اپنی جنت میں حاضر ہونے کا شرف بخشا ہے، تو وہ اپنے اندر اس قدر خوشی اور شادمانی کا احساس کریں گے جو کہ بیان سے باہر ہے۔ اسی طرح جہنمیوں کے بارے میں ہے کہ انہیں جہنم کی آگ اور جسمانی شکنجوں کی سزا کے علاوہ خدا کی ناراضگی اور غیظ و غضب کی جو روحانی سزا ملے گی وہ جسمانی سزاؤں سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ ہیڈنگ ہے اعمال کا مجسم ہونا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال زندہ ہو کر سامنے آ جائیں گے اور مختلف صورتوں میں ان کے ساتھ رہیں گے، چنانچہ سزا و جزا کا ایک اہم حصہ انسان کے اپنے اعمال ہوں گے۔ ظلم اور بیداگری سیاہ اور تاریک بادلوں کی صورت میں انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، جیسا کہ حضرت کا فرمایا ہے الظلم هو الظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم سیاہی اور تاریکی کی صورت میں ہوگا۔ اور قرآن مجید میں یتیموں کا نامشروع مال آگ کے شعلے کی صورت میں ظاہر ہو کر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، سورہ نساء آیت نمبر 10۔ اور ایمان نور اور روشنی کی صورت میں ہمارے چاروں اطراف کو گھیر لے گا، سورہ حدید آیت نمبر 12۔ سود خوار لوگ جو اجتماع کے اقتصادی توازن کو بگاڑ دیتے ہیں قیامت کے دن مرگی والے مریضوں کی طرح پیش ہوں گے جو پوری طرح اپنا توازن کھو چکے ہوں گے اور اٹھتے بیٹھتے وقت زمین پر جا گریں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ جو مال ذخیرہ اندوز اور کنجوس لوگ اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے اس مال سے غریبوں اور مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کا وہی مال طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ اسی طرح دوسرے اعمال ہیں جو کہ مختلف صورتوں میں مجسم ہو جائیں گے۔ آج کی سائنسی تحقیقات بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، مادہ اور انرجی ہمیشہ اپنی صورتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں لیکن ختم نہیں ہوتے۔ ہمارے افعال و اعمال بھی اس سے خارج نہیں ہیں، اس قاعدے کے مطابق وہ باقی رہتے ہیں، ہر چند کی ان کی صورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید نے قیامت کے بارے میں ایک مختصر سے جملے میں ہمیں جھنجھوڑ کر فرمایا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کو وہاں پر موجود پائیں گے، سورہ کہف آیت نمبر 49۔ انسان وہاں پر جو سزا جزا پائے گا در حقیقت اس کا اپنا کیا دھرا ہوگا، چنانچہ اس آیت کے ذیل میں خدا فرماتا ہے وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ قیامت کے بارے میں خدا ایک جگہ فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ در گروہ محشور ہو جائیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں، سورہ زلزال آیت نمبر 6۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے وہاں پر دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی وہاں پر دیکھ لے گا، سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8۔ غور فرمائیے، کہا جا رہا ہے خود اپنے اعمال کو دیکھ لے گا جب انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ہمارے ہر قسم کے اعمال خواہ چھوٹے یا بڑے، نیک یا بد، اس دنیا میں محفوظ ہیں اور کبھی نہیں مٹ سکتے، اور پھر قیامت کے دن ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو یقیناً وہ محتاط ہو جائے گا، برائیوں کے ارتکاب سے بچے گا اور نیکیوں کے انجام دینے میں کوشش کرے گا۔ 235 پیج ہے۔ بہر المیعاد اور قیامت کے بارے میں جو سوالات کیے جاتے ہیں اور نیک لوگوں کے ہمیشہ بہشت اور بدکاروں کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے متعلق قرآن نے جو خبر دی ہے اعمال کے مجسم ہونے
اور ہر نیک اور بد عمل کے روح میں مؤثر ہونے کو مد نظر رکھ کر ہر قسم کے سوالات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ سوالات نمبر 1، آیا آخرت کی زندگی بھی ہر لحاظ سے اس دنیاوی زندگی کے مشابہ ہے؟ نمبر 2، آیا ہم اس دنیا میں جزا و سزائے آخرت کو درک کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، آیا بہشت کی نعمتیں یا جہنم کا عذاب صرف جسم کو ملیں گے؟ نمبر 4، اعمال کس طرح مجسم ہو جاتے ہیں اور قرآن نے اس موضوع پر کیا دلائل پیش کیے ہیں؟ نمبر 5، اعمال کے مجسم ہو جانے پر اعتقاد رکھنا مواد کے بارے میں ہونے والے کن اعتراضات کا جواب دے سکتا ہے؟ تو یہ کتاب کا آخری سبق تھا۔ اس کے بعد جو پیجز ہیں ان میں بکس کے بارے میں ہے، جیسے کتاب کا نام لکھا ہے آسان مسائل، تصنیف حجت الاسلام شیخ محمد وحیدی، ترتیب و تہذیب و اضافات بیگم توعہ سیدہ، خواتین سے متعلق مخصوص مسائل پر مشتمل جامع اور منظم کتاب ہے جو 126 صفحات پر مشتمل ہے۔ قیمت صرف 20 روپے، دارالثقافت اسلامیہ پاکستان۔ پھر عصر حاضر کی خواتین کے لیے ڈاکٹر علی قائمی کتاب ہے عاشورہ اور خواتین، واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار، اور اس میں لکھا ہے کربلا در حقیقت ایک باطل نظام اور فاسد معاشرے کے خلاف انقلاب تھا۔ اس انقلاب کی کامیابی اور پیش رفت میں خواتین کا کردار ایک مثالی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ کتاب اعظم میں خواتین کے اسی کردار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی عمدہ کاغذ، قیمت 25 روپے۔ ایک اور کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ، طلباء اور نوجوانوں کے لیے گراں قدر تحفہ، فاضل مصنفین کے قلم سے مزین باوقار تالیف، جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات ہیں۔ اس کی قیمت 250 روپے۔ پھر ایک کتاب ہے فلسفہ امامت، اتحاد مسلمہ کی سنجیدہ کوشش، جس میں امام کے مفہوم کو جدید علوم کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی قیمت ہے 250 روپے۔ اور اس کے علاوہ لسٹ ہے اسلام کے انقلابی افکار اور حقیقی معرف کے ادراک کے لیے ثقافت الامامیہ پاکستان۔ اس میں لکھا ہے ہمارا پیام، جو شہید محمد باقر الصدر کی کتاب ہے، 15 روپے کی۔ کتاب المومنین حسین بن اجوازی، 20 روپے۔ تذکرہ مجید شہید ثالث سید ثبت الحسین حصوی، 15 روپے۔ تشییع و رہبری شہید سید محمد باقر الصدر، 10 روپے۔ درس قرآن استاد شہید مرتضیٰ مطہری، 40 روپے۔ درس انقلاب محمد مہدی آصفی، 10 روپے۔ صدائے حضرت سجاد محمد یوسف حریری، 20 روپے۔ فکر حسین کی الف بے ڈاکٹر محمد ثنا صالح کرمانی، 25 روپے۔ تفسیر عاشورہ سید علی شرف الدین موسوی، 30 روپے۔ مکتبہ تشییع قرآن سید علی شرف الدین موسوی، 7 روپے۔ عاشورہ اور خواتین ڈاکٹر علی قائمی، 25 روپے۔ عورت پردے کی آغوش میں استاد شہید مرتضیٰ مطہری، اس کی قیمت 20 روپے ہے۔ آسان مسائل حجت الاسلام شیخ محمد وحیدی، 20 روپے۔ مادیت اور کمیونزم آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، 12 روپے۔ اسلام دین حرکت ڈاکٹر علی قائمی، زیر طبع فلسہ امامت محمد مہدی الآصفی، 25 روپے۔ پیام شہیداں ڈاکٹر علی قائمی، زیر طبع شرح اصطلاحات ڈاکٹر علی محمد نقوی، زیر طبع عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز آیت اللہ جعفر سبحانی، زیر طبع آسان عقائد مجلس مصنفین، 30 روپے۔ حسین شناسی محمد یزدی، 45 روپے۔ اور اس طرح سے یہ کتاب ختم ہو گئی۔ اس کے بیک کے اوپر دارالثقافت الاسلامیہ کا مونوگرام بنا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے، آخری پیج پہ لکھا ہے حسین شناسی آیت اللہ محمد یزدی۔ یہاں سے اس کتاب کی ریڈنگ جو ہے وہ ختم ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میرا پڑھنا پسند آئے گا، اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور میرا پڑھنا اور آپ کا سننا پروردگار عالم قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔